ان کے ایماندار ہونے کی، ایمان والا ہونے کی گواہی دی۔ اللہ نے کہا یہ اس لیے سب کچھ کرتے، یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، یہ اس لیے کرتے، یہ اس دن سے ڈرتے۔ کس دن سے؟ وہی قیامت کا دن، وہی ماہ حمیم اور غسلین والا واقعہ، وہی دن کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ ایک طرف عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی نے اپنی زبانی ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی۔ حضور نے خوشخبری دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جنت کی خوشخبریاں کی اللہ رب العزت کی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو عرش سے سلام آ رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ مطمئن نہیں تھے کہ ہم کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ مطمئن نہیں تھے، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ عمر؟ حضور ان کے بارے میں فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ یعنی ان کی کیٹیگری، ان کا درجہ تو دیکھو، جبکہ حضور کی حدیث لا نبی بعد انا خاتم النبی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن فرماتے اگر اللہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا یہ عمر اس درجے کے آدمی کے نبی بنائے جاتے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان سے فرمایا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھے، میں نے کہا عمر میں نے بہت ہی خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا عمر میں یہ سمجھے تو میرا ہی ہوگا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا میں جبرائیل یہ اتنا شاندار، اتنا بڑا، اتنا خوبصورت محل ہے کس کا؟ تو آپ نے فرمایا عمر جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے نوجوان کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا او عمر میں تو سمجھے یہ میرا ہی ہوگا۔ میں نے جبرائیل کو پوچھا میں جبرائیل اس قریش کے نوجوان کا نام تو میرے کو بتا۔ آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا عمر تیری تو چل پڑی، تیری نکل پڑی وارے کے نعرے، کیا کہنے عمر، کیا تیرا مقام؟ فرمایا آپ نے عمر میرا جی چاہا میں اندر داخل ہوں اور دیکھو تمہارا محل باہر سے اتنا شاندار ہے، خالص موتیوں کا بنا ہوا، تو اندر کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عمر میرے کو غیرت آئی، میں تمہاری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہوتا؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے، آپ اس میں چلے جاتے، اس سے بڑھ کر میری لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا۔ ایسے 17 مقامات ہیں ان کی چاہت پر اللہ نے قرآنی فیصلے نافذ کیے۔ حضرت عمر چاہتے تھے یہ کیا لوگ شراب پی کر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا قانون بنے، شراب کی حرمت والی آیتیں اترے، شراب کا کہ شراب بندی کا حکم نازل ہو جائے تاکہ امت کی شراب ختم ہو جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر قرآن پاک میں شراب کی حرمت والی آیتیں اتاری۔ حضرت عمر چاہتے تھے امت کی ماں بہنوں کے اندر پردہ زندہ ہو جائے، اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر پردے والی آیتیں اتاری۔ ایسے 17 مقامات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہت پر اللہ نے ان کے اعتبار سے فیصلے نافذ کیے، لیکن ان سب کے باوجود یہی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اپنے اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر اتنی دامنگیر تھی، اپنے آپ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے اے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اے عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی، کیوں آیا تو دنیا میں؟ عمر تو کل رب کی عدالت میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ کبھی فرماتے کاش عمر تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا لے جا کر اس کو کہیں اور پھینک دیتی اور وہ پھر مینگنی مٹی بن جاتی۔ او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی؟ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ کون ہے ان کے بیٹے؟ عبداللہ ابن عمر۔ آپ نے فرمایا بیٹے عبداللہ جب تم یہ دیکھو میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، کہا بیٹے تم میرے جسم کو
مٹی میں زمین پر ڈال دینا. اور میرے بزرگوں جب جان نکل گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ اپنے گال، یہ اپنی ناک، یہ اپنی پیشانی، یہ اپنے ہونٹ مٹی میں مل رہے تھے. مٹی میں جیسے بچہ کیسے مٹی میں لوٹتا ہو ایسے اپنے چہرے کو مٹی میں مل رہے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے او عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے کہ عمر مٹی میں منہ مار رہا ہے، مٹی میں چہرہ رگڑ رہا ہے، کہ عمر کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق کے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے. کون ہے یہ حذیفہ؟ یہ وہ ہے حذیفہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ کو بتائی تھی. اور وہ کیا تھی کہ مدینے میں منافق کون ہیں اس کا علم حضور کا تھا اور حضور نے اس کی نشاندہی حضرت حذیفہ سے فرمائی کہ حذیفہ میں تیرے کو بتاؤ مدینے میں منافق کون ہیں. اور منافق کس کو کہتے ہیں بزرگوں؟ زبان کا مومن دل کا بے ایمان جس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، جو دین کا دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے. وہ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے اور ان کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمائی تھی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، ان سے دوستی کرتے، ان کو پٹاتے، ان کو اپنے سے مانوس کرتے اور پھر کہتے دیکھ حذیفہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتائے ہیں کہ مدینے میں منافق کون ہے. حذیفہ وہ کون ہے مجھے اس سے کچھ دینا نہیں، میں ان کے نام بھی نہیں سننا چاہتا وہ کون ہے. بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا دے وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتلائے ہیں ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے، ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے.